آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ توبہ کی آیت نمبر 74 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یخلفون، وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، ماں کے نہیں، قالو کہی انہوں نے کوئی بات، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، قالو کہی انہوں نے، کلمۃ الکفر کفر کی بات، وَکَفَرُوا اور انہوں نے کفر کیا، بعد اسلامہم اپنے اسلام کے بعد۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفسیر میں متعدد واقعات نقل کی ہیں، جن میں منافقین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے تھے، جیسے بعض مسلمانوں نے سن لیا اور انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتلایا، لیکن آپ کے استفسار پر مکر گئے، بلکہ حلف تک اٹھا لیا کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی، جس پر یہ آیت اتری۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ وَهَمُّوا اور انہوں نے ارادہ کیا تھا، بما اس کا جو، لم ینالوا نہ وہ حاصل کر سکے۔ اس کی بابت بھی بعض واقعات نقل کیے گئے ہیں، مثلا تبوک کی واپسی پر منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے خلاف ایک سازش کی، جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے کہ 10 منافقین ایک گھاٹی میں آپ کے پیچھے لگ گئے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم باقی لشکر سے الگ تقریباً تنہا گزر رہے تھے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر حملہ کر کے آپ کا تمام کر دیں گے۔ اس کی اطلاع وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو دے دی گئی، جس سے آپ نے بچاؤ کر لیا۔ وما اور نہیں، ناقاموا غصہ نکالا انہوں نے، الا مگر، ان اس بات کا کہ اغناہم غنی کر دیا انہیں، اللہ نے، اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے یہ منافق تنگ دستی کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد ہوئی تو ان کے صدقے غنیمت میں مال و دولت پا کر یہ منافق خوشحال ہو گئے، غنی ہو گئے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جلاس کا غلام قتل کر دیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 12,000 درہم اس کی دیت ادا کرنے کا حکم دیا تو دیت پا کر وہ غنی ہو گیا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے خدا نے انہیں دولت مند کر دیا۔ ان کے بارے سے سبکدوش ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ ملے جلے رہنے کی وجہ سے غنائم میں حصہ ملتا رہا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے پیداوار اچھی ہوئی۔ ان احسانات کا بدلہ یہ دیا کہ خدا اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ دغا بازی کرنے لگے اور ہر طرح پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم اور مسلمانوں کو ستانے پر کمر باندھ لی۔ اب بھی اگر توبہ کر کے شرارتوں اور احسان فراموشیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ خدا دنیا اور آخرت میں وہ سزا دے گا جس سے بچانے والا روئے زمین پر کوئی نہ ملے گا۔
بعض روایات میں ہے کہ جلاس نامی ایک شخص یہ آیات سن کر صدق و دل سے طیب ہوا اور آئندہ اپنی زندگی خدمت اسلام میں قربان کر دی۔ مسلمانوں کی ہجرت کے بعد مدینہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں تجارت اور کاروبار کو بھی فروغ ملا اور اہل مدینہ کی معاشی حالت بہت اچھی ہو گئی تھی۔ منافقین مدینہ کو بھی اس کا خوب فائدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی فرما رہا ہے کہ کیا ان کو اس بات کی ناراضگی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے، غنی بنا دیا ہے، بلکہ ان کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے انہیں تنگ دستی سے نکال کر خوشحال بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ذکر اس لیے ہے کہ اس غنا اور تنگری کا ظاہری سبب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی بنی تھی، ورنہ حقیقت میں غنی بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس لیے آیت میں من فضلی واحد کی ضمیر ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول نے من فضلہ اپنے فضل سے، فین پھر اگر یتوبو وہ توبہ کر لیں، یاکو تو ہوگا خیر اللہم بہتر ان کے لیے، وین اور اگر یتولو وہ منہ پھیریں، یعذبہم اللہ تو عذاب دے گا ان کو اللہ عذاباً علیماً بہت دردناک، فی دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وما لہم اور نہیں ہوگا ان کے لیے، فی الارض زمین میں، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ وہ کفر کا کلمہ کیا تھا جو ان منافقوں نے بکا تھا، قرآن نے یہاں اس کی تصریح نہیں کی، یہ اس لیے کہ یہ کوئی ایک آدھا واقعہ نہ تھا، بلکہ ان لوگوں نے کئی موقعوں پر ایسے کفر کے کلمے کہے تھے جیسے کہ روایات میں مذکور ہے، مگر ہم اسی واقعہ پر اکتفا کریں گے جو سورہ منافقین میں اجمالاً اور بخاری میں ذرا تفصیل سے مذکور ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک لڑائی میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر جب مہاجرین اور انصار میں جھگڑا ہو گیا تو میں نے عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے سنا، لوگوں تم ایسے کرو کہ پیغمبر کے پاس جو لوگ مہاجرین جمع ہو گئے ہیں تم ان کو خرچ کے لیے کچھ نہ دو، وہ خود بخود اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور اگر ہم لڑائی سے لوٹ کر مدینے پہنچے تو عزت والا یعنی عبداللہ بن ابی خود ذلت والے یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نکال کر باہر کرے گا۔ میں نے اس کی یہ باتیں اپنے چچا سعد بن عبادہ سے یا سیدنا عمر سے بیان کی، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بتلا دیں۔ آپ نے پہلے مجھے بلایا اور دریافت کیا تو میں نے ان باتوں کا اقرار کیا، پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلایا تو وہ مکر گئے اور قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے ہرگز ایسا نہیں کہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا اور عبداللہ بن ابی کو سچا، کیونکہ وہ اس کے ساتھی بھی قسمیں کھا رہے تھے۔ مجھے اس بات کا اتنا رنج ہوا جتنا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ میں گھر میں بیٹھ رہا، میرے چچا کہنے لگے، ارے یہ تم نے کیا کیا؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے تجھے جھوٹا سمجھا اور ناراض ہوئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ منافقون نازل فرمائی تو آپ نے مجھے بلا بھیجا اور یہ سورہ منافقون مجھے پڑھ کر سنائی۔ بعد میں فرمایا، زید اللہ نے تمہاری تصدیق فرما دی۔ ایسے واقعات بے شمار ہیں جو کتاب سنت سے ثابت ہیں۔ دوسرے ہر جنگ میں ان کی قریش مکہ سے یا یہودیوں سے ساز باز رہتی تھی کہ مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑے، وہ اس مقصد میں بھی ناکام رہے۔ تیسرے انہوں نے اپنی خفیہ سازشوں اور فتنہ انگیزیوں کے لیے مشذرار کی شکل میں ایک پرفریب اڈا تعمیر کیا تھا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پر فوراً بحکم الہی آگ لگوا کر تباہ کر دیا۔ اور چوتھے اس غزوہ تبوک کی مناسبت سے وہ واقعہ ہے جو اس سفر سے واپسی کے دوران پیش آیا اور جس میں منافقوں نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو قتل کر دینے کی سازش تیار کر رکھی تھی، اور ان سازشوں کے بعد اہل عقبہ گھاٹی والے کا نام دیا گیا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ رات وقت پہاڑی کے دشوار گزار رستوں پر چلتے چلتے گھاٹی کی جگہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو لشکر سے الگ لے جا کر اچانک آپ پر حملہ کر دیا جائے اور آپ کو سواری سے اٹھا کر نیچے گھاٹی میں پھینک کر ہلاک کر دیا جائے، اور اس واقعے کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس گھاٹی پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم بذریعہ وہی مطلع فرمایا
فرما دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ سارے لشکر منادی کر دے کہ کوئی شخص گھاٹی کی طرف نہ آئے اور بطن وادی کی طرف سے جائے جو آسان اور کھلا راستہ ہے۔ اس وقت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کو آگے سے پکڑ کر چل رہے تھے اور سیدنا عمار بن یاسر پیچھے سے چلے آ رہے تھے۔ اس اعلان پر سب مسلمان بطن وادی کی راہ لی، مگر یہ منافقین آپ صلی اللہ تعالی وسلم حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ناپاک ارادہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے درپے تھے۔ اچانک 4 منافق اپنے چہروں پر ڈانٹے باندھے آپ صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدنا حذیفہ کو حکم دیا کہ ان منافقوں کی سواریوں کے چہروں پر کاری ضرب لگائیں۔ انہوں نے اپنی ڈھال سے ان کی سواریوں کے چہروں پر زوردار حملے کیے، ساتھ ہی یہ کہتے جاتے کہ اللہ کے دشمنوں دفع ہو جاؤ۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پکار سے منافقوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو ان کے ارادہ کی اطلاع ہو چکی ہے، لہذا یہ لوگ جلدی جلدی مسلمانوں کے لشکر سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان منافقوں اور ان کے باپوں تک کے نام سیدنا حذیفہ کو بتلا دیے تھے اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ان کے نام کسی کو نہ بتلائے جائیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان منافقوں کو پوری طرح پہچانتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ راز افشا نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ کو رازدان رسول کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث اس واقعے پر پوری روشنی ڈالتی ہے۔ ایک دفعہ سیدنا حذیفہ اور عقبہ والوں میں سے ایک شخص کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اس شخص نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ عقبہ والے کتنے تھے؟ لوگوں نے سیدنا حذیفہ کو کہا کہ جب وہ پوچھتا ہے تو آپ بتلا دیجئے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ہمیں خبر دی گئی ہے کہ وہ 14 تھے اور اگر تو بھی ان میں شامل تھا تو 15 تھے، اور میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ ان میں سے 12 تو دنیا اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، باقی رہے 3 تو انہوں نے عذر کیا تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے منادی کی آواز نہیں سنی تھی اور نہ ہمیں یہ معلوم ہو سکا کہ ان لوگوں کا ارادہ کیا تھا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت مدینہ کی معیشت پر یہودی چھائے ہوئے تھے، وہ مالدار اور سود خور قوم تھی، تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، وہی جنگی آلات بناتے اور بیچتے تھے، علاوہ ازیں شراب کا کاروبار بھی وہ کرتے تھے۔ اس معاشی برتری کے ساتھ ساتھ اوس اور خزرج کو آپس میں لڑا کر سیاسی برتری بھی انہوں نے حاصل کر رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تو یہ سیاسی برتری یہود کی بجائے مسلمانوں کے حصہ میں آ گئی۔ مواخات اور آپ کی دعا کی برکت سے مسلمانوں کی معیشت سنبھلتی گئی، پھر اموال غنیمت سے مسلمان آسودہ ہو گئے، اور ان سب باتوں میں منافق بھی حصہ دار تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شان منافقوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے تمہیں آسودگی حاصل ہوئی ہے، پھر اگر انہی سے دشمنی کر کے ان سے نمک حرامی کا ثبوت دو گے تو تمہیں دنیا میں ذلت، رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب بھگتنا پڑے گا۔ الغرض جب کسی گروہ کے پاس علم اور دلیل کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ قتل و خون اور سازشوں پر اتراتا ہے۔ اس لیے مسلمان ہمیشہ اور بالخصوص داعیان دین ایسے مرحلوں سے گزرتے رہے ہیں۔ یہ دراصل اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ کے مخالف کے پاس دلیل کا ہتھیار نہیں ہے، اس لیے وہ تشدد کا ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تشریف آوری سے پہلے عرب عموماً اور اہل مدینہ خصوصاً نہایت تنگی اور افلاس سے دوچار تھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے مدینہ منورہ اور پورا جزیرۃ العرب ایک خوشحال علاقہ بن گیا اور لوگ معاشی اعتبار سے بھی بہتر زندگی گزارنے لگے۔ یا اللہ کریم ہم کو دشمنان دین سے جہاد کا جذبہ صادقہ عطا فرما۔ یا اللہ کریم صحیح معنوں میں اس ملک پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا دے اور دشمنان دین کے عزائم کو ملی میٹ فرما دے۔ نسأل اللہ العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ کریم قرآن کی سمجھ عطا فرما اور قرآنی احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔